بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، ہمارے ذہن کے سوچنے کا انداز دو طرح کا ہوتا ہے، ایک منفی اور دوسرا مثبت۔ مثبت سوچ ہمیشہ انسان کو کامیابی کی طرف لے جاتی ہے، جبکہ منفی سوچ ناکامی اور نامرادی کی طرف دھکیلتی ہے اور زندگی کی چمک دمک کو تاریکی میں بدل دیتی ہے۔ عزیز دوستو، آج کی اس مختصر ویڈیو میں اسی سلسلے کی ایک قیمتی اور انمول نصیحت آپ کو سناتا ہوں۔ حضرت شفیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ مشہور بزرگوں میں ہیں۔ یہ ایک دفعہ تجارت کی غرض سے سفر پر روانہ ہوئے۔ سفر پر روانگی سے قبل انہوں نے اپنے دوست ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ سے الوداعی ملاقات کی اور ان کی دعاؤں اور نیک تمناؤں کے ساتھ وطن سے روانہ ہوئے۔ حضرت شفیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ اپنی اس روانگی کے کچھ ہی دنوں بعد وطن واپس آ گئے۔ ایک دن وہ مسجد میں نماز ادا کرنے آئے تو ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ نے انہیں دیکھ لیا، قریب بلایا اور دریافت فرمایا، بھائی اس قدر جلد کیسے واپس آ گئے؟ حضرت شفیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا، میں اپنے اس تجارتی سفر کے دوران جب ایک بیابان سے گزر رہا تھا تو وہاں ایک زخمی پرندہ دیکھا جس کے بازو ٹوٹ گئے تھے اور وہ اڑنے سے بالکل مجبور تھا۔ پھر میں نے دیکھا کہ ایک تندرست و بال و پر والا پرندہ اپنی چونچ میں ایک ٹکڑا لایا اور مجبور پرندہ کی چونچ میں ڈال دیا۔ انہوں نے اپنی گفتگو کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے کہا، یہ دیکھ کر میرے دل میں خیال آیا کہ جس ذات نے اس زخمی پرندے کو تندرست پرندے کے ذریعے زندگی گزارنے کا سامان دیا، وہ مجھے بھی روزی پہنچانے پر قادر ہے، چاہے میں کہیں بھی رہوں۔ یہ سوچ کر میں نے اسباب و ذرائع سے منہ موڑ لیا اور اللہ تعالیٰ کے ذکر و عبادت میں مشغول ہو گیا۔ حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ حضرت شفیق بلخی کی بات کو خاموشی سے سنتے رہے اور پھر ایک بڑی حکیمانہ اور عارفانہ بات ارشاد فرمایا کہ اے شفیق، تم نے اپنے لیے مجبور پرندے کو معیار بنایا مگر تندرست پرندے کو نمونہ نہیں بنایا۔ سوچنے کا انداز مریضانہ ہے۔ تمہیں صحت مندانہ بنیادوں پر غور و فکر کرتے ہوئے تندرست پرندے کو اپنے لیے مثال بنانا چاہیے تھا۔ شفیق، تندرست پرندے کو اپنے لیے نمونہ کیوں نہیں بناتے اور اس کی خدمت گزاری سے سبق کیوں نہیں لیتے؟ جس طرح اس نے ایک زخمی اور مجبور پرندے کو غذا پہنچائی اور اس کی مصیبت میں کام آیا، اسی طرح تم بھی معذوروں اور مجبوروں کی حاجت روائی کرتے اور ان کے کام آتے اور اپنی خدمت خلق کے ذریعے پرندے سے بڑھ کر فضل و کمال حاصل کرتے۔ حضرت شفیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ کی یہ انمول نصیحت سن کر فرط مسرت سے جھوم اٹھے، آگے بڑھے اور حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ چوم لیے اور پرکیف انداز میں کہا کہ حضرت واقعی آپ میرے استاذ ہیں۔ پھر وہ عبادت و ریاضت کے ساتھ اپنے کاروبار میں پہلے کی طرح لگ گئے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس نصیحت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔